محمد مبارک وسلم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے اور اس کے حبیب کریم آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خیرات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم سب کو اپنے در پر حاضر ہو کر اپنا اور اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر مبارک کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے باری تعالی ہماری اس حاضری کو اور جو بیان اللہ کی توفیق سے میں عرض کروں گا احباب سنیں گے، اس بیان کو اور نماز جمعہ کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ انور میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحج کی آمد ہے۔ ہمارے ہاں جس طرح ماہ رمضان کے حوالے سے ایک آگاہی لوگوں کے دلوں میں ہے، ایک شوق اور رغبت لوگوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے، اس طرح کی آگاہی عشرہ ذی الحج کے حوالے سے نہیں پائی جاتی۔ یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ تک، سب لوگوں تک اس عشرے کی جو اہمیت ہے، اس کا جو درجہ اور رتبہ ہے وہ آپ تک پہنچائیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں قربت کے حصول کے، نیکی اور تقوی کی جو خیرات ملتی ہے اس حوالے سے انسان بے خبر نہ رہ جائے، غافل نہ رہ جائے۔ عشرہ ذی الحج کے حوالے سے میں اپنی گفتگو انشاءاللہ مختصر سی ایک دو حدیثیں آخر میں جا کر کروں گا، خطبے کے وقت سے پہلے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے میری آج کی گفتگو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے لخت جگر، ان کا خاندان، ان کے اہل خانہ، یہی وہ ہستیاں ہیں جن کی برکت سے ہمیں حج جیسی عبادتیں نصیب ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہمیں ان کے بارے میں اچھی طرح سے معلومات ہونی چاہیے۔ ویسے تو ہر وہ شخصیت جن کی نسبت ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہمارا دلی لگاؤ، دلی الفت، دلی محبت ہونی چاہیے، مگر بعض ہستیاں وہ ہیں جن کا تعلق بہت زیادہ خاص ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس لیے ان کے ساتھ جو لگاؤ اور محبت ہے وہ بھی خاص ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی ہستیوں میں سے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، ایک بار انبیاء کرام کا ذکر ہوا شب معراج کے حوالے سے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ سرکار نے ہر ایک کی مشابہت بتائی کہ وہ فلاں جیسے تھے، وہ فلاں جیسے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تو فرمایا ان سے سب سے زیادہ مشابہ تمہارے صاحب، حضور نے اپنے بارے میں کہا کہ میں مصطفیٰ سب سے زیادہ ان سے مشابہت رکھنے والا ہوں، اپنی صورت میں، اپنی شباہت میں، اپنے خلق اور اخلاق میں، سیرت و کردار میں سب سے زیادہ میں مصطفیٰ ان کی مشابہت رکھنے والا ہوں۔ سرکار جن سے مشابہت کا ذکر فرمائیں، آپ ان کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت سی باتیں قرآن کے اندر لکھی ہیں، اور آج ہم چاہیں گے کہ ہم قرآن مجید کے اندر ہی مختلف مقامات کا ذکر کرتے رہیں۔
اس مختصر وقت میں جتنا ممکن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب، خواہ وہ یہودی ہیں خواہ وہ عیسائی ہیں، تمام جو الہامی مذاہب ہیں، جو آسمانی مذاہب ہیں، کتابوں کو ماننے والے ہیں، وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت کے دعوے دار ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے ابراہیم ہمارے ہیں، یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ باتیں ذکر کی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر فرمایا، مگر فرمایا یہ تمہارے دعوے غلط ہیں، تم لوگ شرک کرنے والے مشرک ہو، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے۔ سب سے زیادہ ان سے مشابہت اور ان کے دین کی پیروی کرنے والے، سنت ابراہیمی پر چلنے والے، ملت ابراہیمی کی اطاعت اور اتباع کرنے والے اگر کوئی ہیں تو یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ اور ان کا کلمہ پڑھنے والی امت ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہے اور ان کی پیروکار ہے۔ اس کی ایک مثال یہ دینا چاہوں گا ریلیونٹ آج کے حوالے سے۔ صحابہ کرام نے جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کا کیا پس منظر ہے، کیوں کرتے ہیں ہم قربانی؟ یہ ساری امت کو قربانی کے اوپر کیوں موٹیویٹ کیا گیا؟ تو سرکار نے جواب دیا، وہ جواب کا ایک جملہ ہے سننے والا۔ پوچھا قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور سرکار نے اپنے بارے میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میرے باپ۔ جب پوچھا گیا آقا نے اپنا تعارف کروایا، میں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہوں۔ میں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام، یعنی میرے آباء و اجداد میں میرا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ اور اپنے سامنے جو حضور کے لوگ بیٹھے تھے، اب عرب کے بارے میں اور خاص طور پر جو مکہ کے عرب ہیں، وہ سارے کے سارے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اور اس نسبت سے ابراہیم علیہ السلام ان کے باپ۔ ان کے علاوہ کون ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، مگر ان کے بارے میں تو یہ بات سرکار نے خود فرما دی کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ نساء آیت 125 میرا اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ اللہ نے بنا لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل کا عام معنی دوست ہوتا ہے، مگر خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ جس دوست کی محبت کے سوا پھر کسی اور کی محبت نہ ہو، وہ محبت جو آپ کے پورے دل کو گھیر لے، اور ایسی محبت کہ پھر کسی اور کی محبت کو اندر نہ آنے دے، ایسی محبت کو، ایسے دوست کو خلیل کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ معنی کہاں سے آ گیا؟ یہ معنی حدیث پاک سے آ گیا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک اپنی صحبت یعنی سنگت اور اپنے مال کے ساتھ، یعنی اپنی جان و مال، اپنی باڈی، اپنے مال کے ساتھ سب سے زیادہ تم لوگوں میں سے بڑھ کر اگر کوئی احسان کرنے والا ہے میرے ساتھ تو وہ ابو بکر ہے۔ سب سے بڑھ کر کسی کی جان و مال کا اگر مجھ پر احسان ہے تو ابو بکر کا ہے۔ اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بنا لیتا۔ یہ جو الفاظ ہیں، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا، یعنی میرا خلیل میرا اللہ ہے، میرا دوست میرا اللہ ہے۔ جب اللہ میرا خلیل ہے تو اب کوئی اور خلیل نہیں بن سکتا میرا۔ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ ایک اور حدیث پاک بھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے پردہ کرنے سے 5 دن پہلے میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی اگر 12 ربیع الاول کا آپ کا وصال ہے
تو یہ سمجھ لیجئے کہ 7 ربیع الاول کو میں نے سرکار کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز سے بری ہوں کہ میں تم میں سے کسی کو اپنا خلیل بناؤں۔ میں نے کہا خلیل وہ محبت ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر کسی اور کی دوستی اس لیول کی، اس مرتبے کی نہیں آ سکتی، برابر نہیں ہو سکتی۔ میں اس بات سے بری ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا خلیل بناؤں، کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ اگر میں امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، مگر مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہوا ہے، اس لیے میں اب کسی اور کو خلیل نہیں بنا سکتا۔ تو اس سے پتہ لگا کہ خلیل ایسے خاص دوست کو کہتے ہیں جس کی محبت اعلیٰ درجے کی آپ کے دل کے اندر ہو۔ اور قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام پہ، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہوا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ ایک شخص آقا کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کی، یا خیر البریہ، حضور کو پکارا ایک لقب دے کر، اور وہ لقب کیا تھا؟ یا خیر البریہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے اے مخلوق کے سب سے بہترین انسان، اے سب سے اعلیٰ انسان مخلوق کے، یا خیر البریہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے آقا سب سے اعلیٰ انسان ہیں اللہ کی کائنات کے اندر، افضل البشر ہے۔ اور خود میرے آقا کا فرمان ہے، انا سید ولد آدم، آدم کی اولاد کا میں سردار ہوں، ولا فخر، مجھے کوئی اس میں فخر نہیں ہے۔ مگر سرکار کی عاجزی، اور ایک طریقہ ہے جب کوئی آپ کے منہ پر تعریف کرے تو تعریف سے خوش نہیں ہونا چاہیے، اپنی عاجزی کرنی چاہیے، تعریف کو موڑ دینا چاہیے۔ حضور نے فرمایا، ارے بھائی خیر البریہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے، ذاک ابراہیم علیہ السلام۔ ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم اپنی جھوٹی تعریف سن کر بھی نہیں کہتے کہ یار بھائی یہ خوبی میرے اندر نہیں ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تعریفوں سے خوش ہوتے ہیں، سچی تعریف کوئی کرے تو چلو وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ سچی تعریف کا بھی موقع تھا یا نہیں، کوئی خوشامد تو نہیں ہو رہی۔ جھوٹی تعریف کو برداشت کرنا تو ایسے ہے جیسے کسی کے جھوٹ پہ راضی ہونا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ راضی ہیں اس کے جھوٹ کے ساتھ۔ سرکار کی جس نے تعریف کی، یہ کہا یا خیر البریہ، میرے مصطفیٰ واقعتاً خیر البریہ ہیں، مگر طبیعت کو یہ منظور نہیں کہ کوئی منہ پہ تعریف کرے اور میں خاموشی سے سنوں۔ کہا نہیں، خیر البریہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سرکار نے ان کی طرف تعریف کے رخ کو موڑ دیا، اپنی عاجزی اور انکساری کے اظہار کے طور پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم اور ان کی اولاد کو، حضرت عمران اور ان کی اولاد کو، سارے جہانوں پر اللہ نے سب سے اونچے درجے پر منتخب فرما لیا ہے۔ اللہ نے منتخب کیا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج کسی علاقے میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں کسی کو جب پرائیڈ آف پرفارمنس ملتا ہے، کوئی ستارہ امتیاز ملتا ہے، کوئی تمغہ بصالت یا شجاعت ملتا ہے تو پورے ملک میں نمایاں نام ہو جاتا ہے کہ ملک کے صدر نے یہ والا تمغہ اس کو دیا ہے۔ قربان جائیں ان کے نصیب پر جنہیں خالق کائنات تمغہ دے رہا ہے کہ ان کو ہم نے منتخب فرمایا ہوا ہے۔ وہ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، وآل ابراہیم، صرف ابراہیم نہیں کہا ابراہیم اور ان کی اولاد ہے ساری، وآل عمران، اور عمران اور ان کی اولاد۔ یہ عمران کون ہے جانتے ہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، مریم بنت عمران۔ حضرت عیسیٰ کے والدہ حضرت مریم اور حضرت مریم کے والد ہیں عمران۔ تو آل عمران سے مراد حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ نے آگے شادی نہیں کی تھی، ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، تو یہ یہاں تک ختم ہو گیا۔ حضرت مریم بیٹی ہے عمران کی اور ان کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ خدا نے ان کا خصوصی ذکر کیا کہ ہم نے آل عمران کو بھی منتخب فرمایا ہے، آل ابراہیم کو منتخب فرمایا ہے۔
اور یہ بات بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیے، ابراہیم علیہ السلام کا جب مقام دیکھنا ہو تو یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ نے جتنے کے جتنے نبی بھیجے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر سے بھیجے ہیں۔ بعض نے کہا 70,000 کے قریب پیغمبر آئے۔ یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 70,000 کے قریب پیغمبر ہیں جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر بھیجے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسحاق نبی، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، اور نبوت کا یہ سلسلہ پھر خاندان میں چلتا چلا گیا، اور دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نبی، اور پھر ان کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے فخر رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی ایک الگ شان ہے، آپ حیران ہوں گے، شاید ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے جو سب سے مقدس گھر ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایک بیت اللہ خانہ کعبہ ہے اور دوسرا مسجد اقصی ہے۔ یہ دو گھر ہیں جو سب سے پہلے خانہ کعبہ بیت اللہ کو بنایا گیا، اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی کو بنایا گیا۔ یہ بات حدیث میں موجود ہے۔ یہ دو گھر اللہ کے سب سے بڑے گھر ہیں زمین پر۔ اس اللہ کا ایک گھر جو بیت المقدس تھا، اس کا متولی امام و خطیب اللہ نے ابراہیم کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بنایا تھا، اور جو خانہ کعبہ تھا اس کا امام متولی اسماعیل علیہ السلام کو بنایا ہوا تھا۔ ابراہیم کے دونوں بیٹے اللہ کے دونوں گھروں کی خدمت کرنے والے تھے۔ کمال شان ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ حالانکہ علاقہ آپ کا شام کا تھا، وہ جو بیت المقدس والا علاقہ ہے، اصل آپ ادھر کے تھے، عراق کے، پھر فلسطین چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا عراق میں ہوئے تھے، پھر عراق میں جب مخالفت ہوئی، نمرود بادشاہ، خاندان، قوم ساری خلاف ہو گئی تھی، تو پھر وہاں سے آپ چلے گئے تھے ملک فلسطین کی طرف۔ وہاں پر جو آپ کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام، وہاں پہ حضرت سارہ آپ کی بیوی حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام ہوئے، اور آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام ہوئے، اور اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ ان کے بیٹے دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے آپ نے آ کر، جہاں آج کعبہ ہے، اس وقت کعبہ کی بلڈنگ بھی کھڑی نہیں تھی، چھوٹا سا ٹیلا سا تھا، کوئی گھر نہیں تھا۔ آپ گھر کی بات کرتے ہیں، خدا قرآن میں کہتا ہے کوئی سبزے کا کوئی تیلا نہ تھا، وہاں پر ایک شاخ نہیں تھی، ایک پتا نہیں تھا، پہاڑ ہی پہاڑ تھے، اور وہاں پر رب کائنات کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں آ کے اتار دیا تھا، اور خدا نے اس باپ بیٹے کو حکم دے کر خانہ کعبہ کی بلڈنگ کو کھڑا کروایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بہت عالی شان اللہ نے ان کو رتبہ دیا ہے، اور اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ہم انبیاء سابقین کی تاریخ میں اس درجے اور اس رتبے کا پیغمبر اولو العزم رسل کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی اعلیٰ اور بلند شان عطا فرمائی۔ اور یہ جو شان عطا فرمائی اللہ نے، دیکھیے اللہ پاک یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم نے چن لیا تھا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس رات کو سوئیں گے تو صبح اٹھیں گے تو اللہ کے ولی بن چکے ہوں گے، یعنی بغیر کسی ایفرٹ، بغیر کسی محنت کے آزمائشیں نہیں آئیں گی، مصائب نہیں آئیں گے، تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی، انسان کو زندگی کے اندر بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے گی، ایسے ہی بیٹھے بٹھائے اللہ کے پیارے ہو جائیں گے، محبوب ہو جائیں گے۔ نہیں، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کریں جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں میں آزمایا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمائشوں میں ڈالا۔ اچھا، حالانکہ ایک اور مقام پہ ہم قرآن کی آیت پڑھیں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی رشد و ہدایت دی تھی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو پہلے سے جاننے والے تھے۔ اللہ کس کو نہیں جانتا؟ میں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا تھا، اللہ ہماری پیدائش سے پہلے ہمیں جانتا ہے۔ اللہ ہمیں پہلے سے جانتا ہے، مگر پہلے سے جاننے کے باوجود بھی وہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔
فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا کئی باتوں میں. وہ کون سی باتیں تھیں جس میں آزمایا؟ اگر ہم چند کا ذکر کریں، پہلی آزمائش تو ان کو یہ ہوئی کہ ان کے جو چچا جان تھے، تایا تھے، جن کو قرآن میں ان کا باپ کہا گیا، یعنی پرورش کے اعتبار سے پالا انہوں نے، جب آپ نے پیغام حق ان کو دیا ابراہیم علیہ السلام نے، تو وہ باپ مخالف ہو گیا، گھر سے نکال دیا، گھر سے نکل جانے کا حکم دیا. پہلی آزمائش گھر سے نکلنا ہو گیا. پھر شہر کے لوگوں کو آپ نے دعوت دی، شہر کے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے. آپ نے وہ جو بتوں کی پوجا کرنے والی قوم تھی، ان کے بتوں کو جا کر اپنے کلہاڑے سے تہس نہس کر کے رکھ دیا. قوم نے آپ کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا، نمرود کے دربار میں. آپ نے نمرود کے دربار میں بھی کلمہ حق کو بلند کیا. اس نے سزا کے طور پہ کہا آگ کا چیخا جلاؤ، آپ کو آگ میں ڈال دو. ابراہیم علیہ السلام کے یقین اور توکل کا عالم یہ تھا کہ آگ کے اندر کود گئے. یہ تو میرے رب کی شان ہے کہ میرے رب کا فرمان آگ کو آیا، قلنا یا نار کونی برداً و سلاما ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی سلامتی والی بن جا. پھر ابراہیم علیہ السلام کو علاقہ چھوڑنا پڑا، وہ شہر عراق کو، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا. ملک شام و فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے. پھر وہاں کی آزمائشیں آئیں آپ پر. آپ کو کہا گیا کہ اپنے خاندان کو، اپنے بچے کو، اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے ہیں آپ کے، 80 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو پہلا بیٹا دیا تھا جن کا نام اسماعیل تھا. وہ بیٹا جو 80 سال کی عمر میں ملا، اللہ نے کہا جاؤ اور ان کو جا کر وہاں جہاں آج حرم کعبہ مکہ وہاں جا کے چھوڑاؤ. یہ تھوڑا امتحان ہے. آپ کو کوئی کہے کہ جا کر اپنے بچے کو بلوچستان کے کسی پہاڑ پہ جا کے چھوڑ کے آ جائیں، بیٹی اپنے گھر والوں کو، یہ بات کہنے میں آسان ہے، اس بات سے گزرنا بڑا مشکل ہے. آپ وہاں جا کے چھوڑ آئے. اور ابراہیم علیہ السلام کا پورا خاندان ہی اللہ کی راہ پر ایمان اور توکل میں ڈٹا ہوا تھا. جب آپ ان کو چھوڑ کر وہاں سے جانے لگے تو آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ نے کہا اس لک و دک صحرا میں، بیاباں میں آپ چھوڑ کر ہمیں کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے جواب نہیں دیا. حضرت ہاجرہ نے پھر پکارا ابراہیم آپ ہمیں ایسے ماحول میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ جواب نہیں دیا. تیسری بار یہ آواز دی، جواب نہیں دیا. تب حضرت ہاجرہ نے کہا لگتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ. آپ نے کہا ہاں اللہ نے کہا ہے. تو کہا پھر کوئی فکر نہیں، ہمارا اللہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. یہ ایمان اور یقین ہے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کا. دوستان گرامی قدر، پھر اگلا امتحان آیا. ابراہیم جو قربانی ہم دیتے ہیں، وہ جو سنت ابراہیمی بنی کہ اللہ کا حکم آ گیا اور حکم بھی خواب میں آیا کہ اپنی پیاری چیز کو ذبح کرو. تو حکم الہی پر اپنے بیٹے کو صرف ذبح کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے. یہ نہیں کہا، ایک ہوتا زبانی ٹھیک ہے مولا میں تیار ہوں، اللہ نے کہا کریں قربان. ایک ہوتا ہے زبانی ہاں جی کرو گے، سارے حاضر کے جی حاضر جی کریں گے. ایک ہوتا ہے جی کریں. بیٹے کو لے کر، چھری کو لے کر، رسی کو لے کر مینا کی طرف چلے گئے. وہاں جا کر ان کو باندھ دیا، باندھ کے لٹا دیا، اپنے آنکھ پر بھی پٹی پھیر کے چھری کو ان کی حالت پہ چلا دیا. اب اس کے بعد تو کچھ رہ نہیں گیا تھا اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں. بے آگے اللہ کی مرضی تھی کہ چھری کو اجازت دیتا کاٹنے کی یا نہ دیتا کاٹنے کی، وہ رب کی اپنی مرضی تھی. مگر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر کے دکھا دیا ہے. تو یہ امتحانات سے جن سے وہ گزرے، جس پہ اللہ پاک نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، امتحانات سے جب گزر گئے تو خدا کا فرمان ہے ابراہیم میں آپ کو سارے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو سب انسانیت کا امام بنا رہا ہوں. اب آگے ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی بنانا. یہ انسان کی فطری محبت ہے اپنی اولاد سے. اللہ نے کہا میں آپ کو ساری انسانیت کا امام بناؤں گا. انہوں نے آگے سے کیا عرض کی باری تعالیٰ میری اولاد کو بھی. اللہ کا جواب سنیے قال لا ینال عہد الظالمین. یہ نہیں کہا کہ بناؤں گا یا نہیں بناؤں گا، یہ کہا کہ جو ظالم ہوا آپ کی اولاد میں، جو آپ کا رستہ چھوڑ گیا، جو ایمان کا رستہ چھوڑ گیا، جو توحید کا رستہ چھوڑ گیا،
جو اسلام کا رستہ چھوڑ گیا، ابراہیم میرا وعدہ ہے آپ کی اولاد کو امامت دوں گا، مگر اس کو نہیں دوں گا جو آپ کا نقش قدم چھوڑ جائے گا۔ یہاں سے ایک بات سمجھنے والی ہے، ہم لوگوں کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہم بزرگان دین کو ماننے والے ہیں، ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، اولیاء اللہ کی برکات، ان سے توسل، ان کا وسیلہ، ہم سب کچھ ماننے والے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھیے، اگر ہم کسی کامل شخص کے مرید ہوئے، بعد میں ان کی اولاد میں سے ان کے نقش قدم پہ کوئی نہ چلا، اگر ہمارے ہاں تو گدی نشینی ہے نا کہ جی پیر صاحب کا بیٹا پیر بنے گا، پیر صاحب کے بیٹے نے پیر بننا ہے، بیٹا پیر بننے کا اہل ہے یا نہیں، بس گدی اس کو وراثت میں مل گئی۔ علامہ نے کہا تھا زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، جہاں عقاب بیٹھا کرتے تھے وہاں کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علامہ اقبال کہہ رہا ہے، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، یعنی عقاب شاہین کے بیٹھنے کے جو منصب تھا اس پہ کوے فائز ہو کے بیٹھ گئے۔ مگر ہمارا حال کیا ہے کہ بس جی پیر صاحب کا بیٹا ہے تو ہم اس کے مرید ہو رہے ہیں، مریدی چل رہی ہے، چونکہ پیر صاحب کی اولاد ہے۔ میرے خدا نے ابراہیم علیہ السلام سے واضح کہا کہ میں امامت دوں گا، رتبہ دوں گا آپ کی اولاد کو، مگر انہی کو دوں گا جو آپ کے رستے پہ چلنے والا ہوگا۔ جو آپ کے رستے پہ نہیں چلے گا، میرا اس کے ساتھ وعدہ نہیں ہے کہ میں اس کو بھی امامت اور رتبہ دوں گا۔ یہ بات سمجھنے اور غور کرنے والی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، بڑی مشہور آیت کریمہ ہم اکثر پڑھتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یہ آیت کریمہ آپ نے بارہا سنی ہوگی، اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی، یعنی ہمارے آقا کریم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ اللہ نے فرمایا۔ مگر حیران ہو جائیں گے آپ یہ سن کر، وہ خدا جو مصطفیٰ کی زندگی کو نمونہ فرما رہا ہے، وہی خدا فرماتا ہے لوگوں ابراہیم کی زندگی بھی نمونہ ہے تمہارے لیے۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 4، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی بھی بہترین نمونہ ہے۔ کون سا نمونہ ہے؟ فرمایا والذین معہ اذ قالوا لقومہم، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے جب اپنی قوم سے کہا تھا، انا براء منکم، اے ہماری قوم، شرک کرنے والی قوم، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن بتوں کو اللہ کو چھوڑ کے تم پوجتے ہو ان بتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم نہ بتوں سے کوئی انس رکھتے ہیں، نہ بتوں کی پوجا کرنے والی قوم سے انس رکھتے ہیں، کفرنا بکم، ہم منکر ہیں تمہارے بتوں کے، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ ابدا، ہماری اور تمہاری اب قیامت کے دن تک دشمنی ہے، سوائے اس کے کہ تم اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، پھر ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ یہ پیغام ابراہیم علیہ السلام کا ہے ہمارے لیے، کہ جو اللہ کا منکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا منکر ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ کو چھوڑنے والا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے رستے کے خلاف چلنے والا ہے، فرمایا ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے، ان کی اور ہماری کھلی دشمنی ہے، سوائے اس کے کہ وہ حق کی طرف لوٹ کر واپس آ جائیں تو پھر ہماری دشمنی ختم، پھر وہ ہمارے بھائی بن جائیں گے۔ اس کو اسوہ حسنہ کہا اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کا مسلمانوں تمہارے لیے نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ یہ میں نے کچھ 4 پیجز پر مواد کو اکٹھا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، ہم صرف ایک کے بارے میں 1 پیج سے متعلقہ بات ہی میں کر پایا ہوں، مگر چونکہ وقت کے دامن کی پابندی ہے اس لیے اپنی بات کو یہی سمیٹتے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں سے کچھ باتیں ہم اگلے جمعہ پر جاری رکھیں گے، جس میں پھر اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر لے کر آ جائیں گے تاکہ وہ ذی الحج کی مناسبت سے ہمارا مضمون مکمل ہو سکے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔